بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کی اس رات میں آپ کو ایک ایسا خفیہ لفظ بتانے جا رہا ہوں جسے اگر آپ صرف 3 بار اس طریقے سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کا اثر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ میری وہ بہنیں اور میرے وہ بھائی جو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں لیکن غربت، غریبی اور تنگ دستی مٹنے کا نام نہیں لیتی، وہ آج میری بات غور سے سن لیں۔ میں آپ کو جو طریقہ اور جتنی تعداد بتاؤں گا اسی طرح اس عمل کو پڑھ لینا، انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دو گے۔ جن گھروں میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، وہ اس عمل کو پڑھ لیں۔ یہ غربت اور غریبی کو دور کرنے والا ایک آسان اور دنیا کے مجرب عملوں میں سے ایک عمل بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بہن اپنے شوہر کے لیے پڑھنا چاہتی ہے، کوئی شوہر اپنی بیوی کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، کوئی بہن اپنی ساس کے لیے پڑھنا چاہتی ہے، کوئی ساس اپنی بہو کے لیے پڑھنا چاہتی ہے، یا کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی اور اپنے حالات میں بدلاؤ چاہتا ہے تو وہ اس عمل کو ایک رات پڑھ کر اس کے اثر کا انتظار کرے۔ اگر گھر میں غربت ہے، پھاکے ہیں، قرض کا بوجھ ہے، بچے پریشان ہیں، تنگ دستی ہے، مسئلے اور مشکلات ہیں، یا گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس عمل کو پڑھ کر دعا کی جا سکتی ہے۔ یہ عمل رات میں پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے تک رات کے کسی بھی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے اسے پڑھنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عمل غیب سے مدد اور رزق کے دروازے کھلنے کا ذریعہ بنتا ہے، انسان کی حاجتیں پوری ہونے کی امید پیدا ہوتی ہے اور دل میں نئی امید اور سکون آتا ہے۔ اگر آپ کی خواہش ہے کہ تنگ دستی دور ہو جائے، رشتوں میں محبت اور عزت پیدا ہو، زندگی میں سکون آئے، لوگ آپ کی قدر کریں اور گھر میں برکت ہو، تو آج کی بات کو دھیان سے سنیے۔ آج میں آپ کو ایسا راز بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر شاید آپ حیران رہ جائیں۔ اگر آپ وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں اور آپ کو ان کا اثر محسوس نہیں ہوا تو سب سے پہلے اس وجہ کو سمجھنا ضروری ہے جس کی وجہ سے کئی بار وظائف اثر نہیں کرتے۔ اور ان وجہوں میں سب سے پہلی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو پھر صرف وظیفے ہی نہیں بلکہ عبادتوں میں بھی وہ اثر محسوس نہیں ہوتا جس کی انسان امید کرتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رب کی پکڑ سے کیسے نکلا جائے۔ اس کے لیے ایک چھوٹی سی تسبیح اور ایک وظیفہ سمجھ لیجئے۔ اس تسبیح کی تعداد کی کوئی پابندی نہیں، چاہے پوری تسبیح پڑھیں یا کم تعداد میں پڑھیں، جتنا دل چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ وظیفہ پڑھنا ہے جس کا ذکر آگے کیا جائے گا۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی اپنے، کسی پرائے، کسی پڑوسی یا کسی رشتہ دار کی نظر انسان پر لگ جاتی ہے۔ لوگ انسان کی خوشحالی، سکون، صحت یا کامیابی کو دیکھ کر حسد بھری نگاہ ڈال دیتے ہیں اور انسان سمجھ نہیں پاتا کہ اچانک حالات کیوں بدل گئے۔ کاروبار میں نقصان ہونے لگتا ہے، کام رک جاتے ہیں، بچوں کی بیماریاں ختم نہیں ہوتی، بے وجہ پریشانیاں، بخار اور مشکلات انسان کو گھیر لیتی ہیں، اور پھر انسان شکایت کرتا ہے کہ وظیفے اثر کیوں نہیں کرتے۔ اس کی ایک وجہ گناہوں کی وجہ سے رب کی پکڑ، اور دوسری وجہ بدنظری اور حسد کو مانا جاتا ہے جو انسان کی زندگی میں رکاوٹوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ آج اسی بدنظری سے حفاظت اور غربت و تنگ دستی سے نجات کے لیے یہ عمل رات میں پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے تک رات کے کسی بھی حصے میں اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نوکری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں یا زندگی کے کسی معاملے میں آسانی اور بہتری چاہتے ہیں تو اس عمل کو پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اب عمل کو سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ جب بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہے تو رحمت کے دروازے کھلنے کی امید پیدا ہوتی ہے۔ استغفر اللہ کو سکون اور اطمینان کے ساتھ 3، 7 یا 11 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ استغفار کرتا ہے
تو وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور اس کی رحمت اور مغفرت کا طلبگار بنتا ہے۔ استغفر اللہ ایک بے حد اہم اسلامی ذکر ہے، جس کا مطلب ہے میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ یہ توبہ اور استغفار کی علامت ہے، جس کے ذریعے مومن اپنے گناہوں اور خطاؤں کی معافی مانگتا ہے اور آئندہ ان سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ لیجئے، درود ابراہیمی یا جو بھی درود آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب استغفار اور درود شریف کے بعد پہلے وظیفے کو شامل کرنا ہے، اور وہ ہے یا قادرو۔ یا قادرو اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا۔ یہ مبارک نام اللہ تعالیٰ کی طاقت، قدرت اور ہر چیز پر مکمل اختیار کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یا قادرو کا ورد انسان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مدد کی یاد دلاتا ہے اور مشکل حالات میں بھی امید اور بھروسہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ یہ عمل بے حد آسان ہے۔ یہ عمل اتنا آسان بتایا جاتا ہے کہ اس کے لیے تسبیح ہی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ تمام وجہ بہت کم تعداد میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسے چھوٹا بچہ بھی آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کسی گاؤں، گلی، محلے، بستی یا علاقے میں ہو اور کسی پریشانی میں مبتلا ہو، اس عمل کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اپنے رب پر یقین رکھے۔ اگر رزق کی تنگی ہے، مالی پریشانیاں ہیں، گھر میں تنگ دستی ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے یا حالات مشکل ہیں، تو اسے رات میں عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے تک پڑھنا بتایا جاتا ہے۔ اگر کوئی دشمنی، رنجش یا تکلیف دینے والا معاملہ ہو تو انسان اپنے رب کی بارگاہ میں دعا اور مدد کا سہارا لے سکتا ہے۔ اگر آپ بہت سے وظائف اور عمل آزما چکے ہیں تو اس عمل کو بھی پورے یقین اور توکل کے ساتھ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے بھلائی اور آسانی کی دعا کریں۔ چنانچہ درود شریف کے بعد پہلا وظیفہ یا قادرو صرف 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اپنے سیدھے ہاتھ کی ہر انگلی پر انگوٹھے سمیت 3 بار پڑھنا ہے، یا قادرو یا قادرو یا قادرو۔ کوشش کرے کہ عمل پڑھتے وقت کسی سے بات نہ کرے۔ یہ اس کی ایک اہم بات بتائی جاتی ہے، کیونکہ جتنا یقین، توجہ اور دل کی حاضری کے ساتھ پڑھا جائے گا، انسان اتنا ہی زیادہ روحانی سکون محسوس کرے گا۔ بے دلی اور لاپرواہی کے ساتھ کیا گیا عمل انسان کے دل پر ویسا اثر نہیں چھوڑتا جیسا اخلاص اور یقین کے ساتھ کیا گیا عمل چھوڑتا ہے۔ بس جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور یقین رکھتے ہوئے پڑھے اور اپنی حاجتیں اس کے سامنے پیش کریں۔ اس کے بعد دوسرا وظیفہ یا ربنا ہے، جسے بہت اہم اور اثردار دعائی الفاظ میں شامل کیا جاتا ہے۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب۔ جب بندہ ٹوٹے ہوئے دل اور پوری امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو وہ اپنی حاجتیں، پریشانیاں اور دل کی باتیں اسی کے سامنے رکھتا ہے۔ آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ یا ربنا پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں اپنی دعائیں اور حاجتیں مانگتے رہیں۔ عمل کے مطابق یا ربنا کو سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 بار پڑھنا ہے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ پھر دوسری انگلی پر 3 بار پڑھنا ہے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ پھر تیسری انگلی پہ 3 بار پڑھنا ہے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اس طرح یا ربنا کل 9 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ ایک کم اور نہ ایک زیادہ۔ جیسے ہی یہ 9 مرتبہ پورے ہو، اس کے بعد آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ آخری حصہ پورے عمل کا سب سے اہم حصہ بتایا جاتا ہے۔ آج کے اس خاص عمل میں آخر میں 2 وظائف کو ملا کر پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ ہے اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ جب بندہ اپنے رب کو اس کے اس مبارک نام سے پکارتا ہے تو وہ اپنی ہر پریشانی، ہر مشکل اور ہر حاجت اسی کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس نام میں تمام صفات ایک کمال اور جمال جمع ہیں، اور قرآن مجید میں اس کا بے شمار ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اور اسماء اسی ایک نام کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ وہی ذات ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور وہی ہر چیز کو قائم رکھنے والی ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، عظمت، رحمت اور محبت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا وظیفہ یا ودود ہے۔ یا ودود اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے،
جس کا مطلب ہے بے حد محبت کرنے والا۔ اس نام کو محبت، اپنائیت، نرمی اور دلوں میں الفت پیدا ہونے کی دعا کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور جب ان الفاظا کو دعا اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو انسان اپنے رب سے آسانی، برکت، محبت اور بہتر حالات کی امید رکھتا ہے۔ یہی اس عمل کا آخری حصہ ہے۔ اللہ حافظ۔